حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للعاصين وللكافرين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين وخاتم النبيين الذي كان نبيا وآدم بين الماء والطين المخاطب بطه وياسين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا بالقاسم محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وقاتليهم وغاصبي حقوقهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون صلوات الحمدللہ شعراء کرام نے ماں کی عظمت، ماں کا وقار اشعار میں بیان کیا، اور میں بھی چاہتا تھا کہ ماں ہی سے متعلق گفتگو کروں، لیکن حق ادا کر دیا اشعار میں، تو نثر میں کیا پیش کروں۔ میں بھی ایک شعر سنا کے ماں کے بارے میں انشاءاللہ یہ بھی حق ادا ہو جائے۔ کہ کہنے والا کہہ رہا ہے، چاہے کتنا ہی بڑا ہو عابد و زاہد مگر، چاہے کتنا ہی بڑا ہو عابد و زاہد مگر، ماں کے دل کو توڑ کے جنت میں جا سکتا ہے۔ قرآن مجید کی آیت پڑھی ہے، ایک موضع حسنہ، کوئی خطابت نہیں، خطابت کی طاقت ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ایصال ثواب کے لیے مجلس کا انعقاد کیا جائے تو موضع حسنہ ہو، تاکہ مومنین کو، سامعین کو بھی نفع بخش ہو، اور جس مرحوم کے لیے مجلس انعقاد کیا گیا ان کو بھی ایصال ثواب ہو۔ اگر ایک بات بھی مجلس سے لے کے اٹھیں گے، عمل کریں گے، تو جب تک عمل کرتے رہیں گے، جس مرحوم کے لیے مجلس ہوئی ہے برابر اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ میں نے قرآن مجید کی آیت کی تلاوت کی ہے، اور میرا ایک مزاج ہے کہ قرآن کی آیت کی چھاؤں میں پڑھنا، آپ سبھی لوگ اس کے شاہد ہیں کہ قرآن مجید میں کیا کچھ نہیں ہے۔ میں آپ کے سامنے بیان کو آگے بڑھانے کے لیے ترجمہ کیا بلکہ اس کا مفہوم پیش کر رہا ہوں، اس لیے کہ کلام الہی ہے، قرآن مجید ہے، آیتوں کا ترجمہ کما حق ہو ہی نہیں سکتا، تو مفہوم پیش کیا جا سکتا ہے۔ پروردگار عالم سب سے نہیں کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اللہ ایمان والوں سے کہہ رہا ہے، ان ایمان والوں سے جن کا ایمان اللہ پر ہے، جن کا ایمان انبیاء و مرسلین پر ہے، جن کا ایمان قرآن اور کعبے پر ہے، جن کا ایمان
حشر و نشر پہ ہے، جن کا ایمان صراط پر ہے، جن کا ایمان جنت و نار پہ ہے، جن کا ایمان غیبت امام پر ہے۔ ان صاحبان ایمان سے اللہ کہہ رہا ہے ایمان والو، مطلب یہ ہوا ایمان لانا کافی نہیں ہے، ایمان لانے کے بعد عمل کی منزل ہے۔ اے ایمان والو، اللہ آواز دیتا ہے ایمان والوں کو، لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، ایسا نہ ہونے پائے کہ تمہارا مال، تمہاری اولاد تمہیں ذکر خدا سے غافل بنا دے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، جو ایسا کرے گا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، وہ گھاٹا اٹھانے والا ہے۔ سلوات جناب تشریف لائیے، ادھر آ جائیے۔ تو یہ اللہ کا کہنا بتا رہا ہے کہ اموال یا اولاد ذکر خدا سے غافل بنا سکتے ہیں۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو اللہ کہتے ہی نا، اے ایمان والو ایسا نہ ہونے پائے کہ تمہیں تمہارا مال ذکر خدا سے غافل بنا دے۔ اور اگر ذکر خدا سے غافل ہو گئے تو قرآن آواز دیتا ہے، وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ اللَّهِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، جو رحمان کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے تو اللہ اس کو شیطان کا ساتھی بنا دیتا ہے۔ اب شیطان جس کا ساتھی بن جائے، صلوات محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو ایسا نہ ہونے پائے کہ تمہیں تمہارا مال اور تمہاری اولاد ذکر خدا سے غافل بنا دے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، کوئی بھی ہو جو ایسا کرے گا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، وہ گھاٹا اٹھانے والا ہوگا۔ اس کے بعد اللہ نے ارشاد فرمایا، پڑھی دوں آپ کے سامنے، وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ اے ایمان والو، جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے، وَمِمَّا رَزَقْنَاكُم، جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے، اس میں سے تھوڑا بہت میری راہ میں خرچ کرتے رہو، اور خرچ کرتے رہو، ایسا نہ ہو کہ جب موت کا فرشتہ آ جائے تب تم کہو اب تھوڑا سا موقع دے دو، تھوڑا سا مجھے اور رہنے دو، ہم اچھا کام بھی کریں گے، صدقہ بھی دیں گے، نماز بھی پڑھیں گے، روزہ بھی رکھیں گے، حج بھی کریں گے۔ کہا نہیں، اب گنجائش نہیں ہے، جب اجل آ گئی تو ایک لمحے کی گنجائش نہیں ہے۔ تو یہ کہنے کے پہلے تم کر لو اس ساری باتوں کو، بعد میں نہ کہنا وَأَصَدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، پروردگار اب چھوڑ دے، فرشتہ چلا جائے، ہم بہت اچھا کام کریں گے اور نیکوں میں سے ہو جائیں گے، یہ پہلے ہی کر ڈالو۔ صلوات محمد والے محمد پر ہے۔ مال جو غافل بناتا ہے، میں ایک دو مثال دے دوں۔ مرسل اعظم ہے، مدینہ منورہ، نماز ہو رہی جماعت کے ساتھ، اور ایک آنے والا آیا، برابر آتا رہا، کیونکہ وہ غریب تھا، محتاج تھا، پریشان تھا، برابر آ ہی رہا تھا، پریشانی تھی نا، مال والا تھا نہیں، وہ آتا تھا برابر۔ ایک دن کہا یا رسول اللہ، میرے کاروبار میں برکت ہو جائے تو مجھے اپنے دست اقدس سے ایک درہم دے دیں تاکہ میرے کاروبار میں ترقی ہو جائے، بڑی پریشانی ہے، آپ نے درہم دے دیا۔ وہ آ گیا، برکت شروع ہوئی، تو ابھی آدھی گھنٹہ پہلے جماعت میں آ جاتے تھے، اب کبھی یا اللہ کے شریف ہو گئے۔ اس کے بعد بات اور آگے بڑھی تو ظہرین میں ہے تو مغرب میں غائب، مغرب میں تو ظہرین میں غائب، ہوتے ہوتے ہفتہ آنے لگے۔ مرسل اعظم نے اس کو بلایا کہ تم تو برابر یہاں رہتے تھے، یہ کیا ہو گیا، اب ہفتہ وار آ رہے ہو، جمعہ۔ کہا یا رسول اللہ، اتنا کام بڑھ گیا ہے کہ موقع ہی نہیں ملتا۔ اللہ ہی کہہ رہا نا، ایمان والو تمہارا مال ذکر خدا سے غافل نہ بنا دے۔ اچھا ہمارا والا درہم واپس کر دو،
جب واپس ہوا تو پھر وہی بات آ گئی، صلوات محمد و آل محمد۔ اللہ ہی کہہ رہا ہے ایمان والو ایسا نہ ہونے پائے کہ تمہارا مال، تمہاری اولاد ذکر خدا سے تمہیں غافل بنا دے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، جو ایسا کرے گا وہ گھاٹے میں رہے گا، گھاٹا اٹھانے والا ہوگا۔ عزیزان محترم، قرآن مجید کے آیتوں میں سب واقعہ موجود ہے کہ جہاں پر محتاجی تھی، فقیری تھی، تنگ دستی تھی، مفلسی تھی، تو برابر اللہ کی بارگاہ میں آ کے حاضری دینا، دعا کرنا۔ اللہ کہہ بھی رہا ہے کہ جب ہم نعمت دے دیتے ہیں تو پہلو دے اختیار کر لیتے ہیں، اور جب واپس لے لیتے ہیں تو بے دعائی نری، تو لمبی چوڑی دعا، بس اب کچھ نہیں اس کے تو آیتیں موجود ہیں۔ میں ایک نام لیتا ہوں انشاءاللہ، ہمارے تمام الحمدللہ مومنین صاحبان علم و فہم، شعراء کرام، علماء کرام بھی ہیں۔ میں ایک نام لیتا ہوں، اس سے بڑا دولت مند کوئی نہ ہوا نہ ہوگا۔ وہ کون ہے؟ قارون۔ قارون خزانہ بولتے ہیں نا، قارون۔ یہ قارون جو ہے قرآن مجید کی آیت ہے، کوئی روایت نہیں۔ من قوم موسیٰ، موسیٰ کی قوم سے قارون تھا۔ تفسیر میں یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا خالہ زاد بھائی تھا قارون۔ اب یہ قارون کی حالت یہ تھی، مفلسی تھی، برابر جناب موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے پیچھے چلنا، عبادت میں برابر آگے رہنا، کبھی ساتھ نہیں چھوڑا، برابر یہ تھا۔ جناب موسیٰ علیہ السلام یہ سمجھے کہ میرا بہت چاہنے والا ہے، میرا نقش قدم پر قدم جما کے چلنے والا ہے، تو اللہ کہہ رہا ہے، یہ آیت ترجمہ کر رہا ہوں۔ ارشاد ہوا کہ ہم نے اس قارون کو خزانے دے دیے، خزانہ نہیں، کنوز کا لفظ ہے، خزانے عطا کر دیے، اتنے خزانے دیے۔ یہ بھی آیت ہے کہ 40 نوجوان طاقتور، پوری قوت طاقتور نوجوان 40 اس کے خزانے کی کنجی مل کے نہیں اٹھا سکتے تھے۔ خزانہ دے دیا۔ خزانہ کیوں دیا؟ خزانہ اس لیے دیا کہ موسیٰ سمجھتے تھے کہ میرا بہت چاہنے والا ہے، میرے اوپر ایمان لایا ہے، میرے نقش قدم پر چلتا ہے، اور جب اللہ نے خزانہ دے دیا تو ساتھ چھوڑ دیا۔ اللہ کو بتانا یہ تھا کہ موسیٰ آپ غافل تھے، یہ سچا مومن نہیں ہے، سچا مومن نہیں۔ خزانے میں نے دے دیے اور ساتھ چھوڑ دیا۔ اتنا ساتھ چھوڑا، اتنا ساتھ چھوڑا کہ جناب موسیٰ علیہ السلام نے واز کرنا شروع کیا۔ اس موضع حسنہ میں آپ نے فرمایا کہ اللہ نے مال دیا ہے تو زکوٰۃ دینا چاہیے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے۔ اب اس سے جب کہا کہ تمہیں اللہ نے دیا ہے اس میں زکوٰۃ نکال دو، خرچ کرو، اب جو حساب لگایا تو کہا اتنا سب چلا جائے گا، یہ نہیں ہو پائے گا۔ یہ سب آیتیں قرآن کی ہیں کہ اتنا سب چلا جائے گا، نہیں ہوگا۔ اب اسے کیا سوجھی کہ میں معاذ اللہ نعوذ باللہ ان کے اوپر ایسا دھبا لگا دوں کہ کوئی ان کی بات ہی نہ مانے۔ صلوات محمد و آل محمد پر جناب موسیٰ علیہ السلام کے لیے ایسا دھبا لگا دوں ان کی بات بالکل کوئی نہ مانے۔ ایک دن کیا ہوا، جب اتنا خزانہ اس کے پاس ہے تو 2 تھیلی درہم و دینار کی ایک عورت کے حوالے کر دیا کہ جب یہ تقریر کریں تو تم ایسا ایسا کھڑی ہو کر کہہ دینا کہ آپ نے ایسا ایسا کیا۔ کوئی اتفاق ایسا کہ جب موعظہ فرما رہے تھے تو موضوع بھی یہی تھا، موضوع یہی تھا، اسے بچنا چاہیے، حرام ہے تو اللہ سزا دے گا، یہ ساری باتیں۔ بیتنے میں قارون کھڑا ہو گیا، کئی وہاں تشریف لائی آگے دے نعرہ صلوات، قارون کھڑا ہو گیا، یہ جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں یہ تو آپ میں بھی پایا جاتا ہے۔ یا موسیٰ علیہ السلام خاموش، اب عورت نے اشارہ کیا، موقع کھڑے ہو جاؤ۔ اب کھڑے ہوئی، قارون مطمئن، موسیٰ حیران، یہ ہو کیا رہا ہے؟ جب کھڑے ہوئی وہ کہنے کے لیے، اس کے بدن میں کپ کپی پیدا ہوئی، زبان نہیں کھل رہی ہے، اپنے کو سنبھالا، سنبھالتے ہوئے کہا یا نبی اللہ
اس نے مجھے پیسے دیے تھے کہ ایسا ایسا کہہ دوں۔ صلوات محمد و آل محمد۔ یہ کہا بھی نہیں، کہا ایسا ایسا کہلوانے کے لیے مجھے پیسے دیے تھے۔ حق بات سامنے کہہ دیا اور بالکل حیران ہو گیا، تو میں نے اس کو پیسہ دیا تھا یہ کہنے کے لیے، تو میرے خلاف بول رہی ہے۔ پریشان ہوا۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کو کہا نہیں، اس نے کھڑی ہو گئی کہنے کے لیے کہ ایسا ایسا مجھے کہا گیا تھا کہ میں کہہ دوں۔ بھائی بات سن رہا ہے، کب میرے لیے ایسی بات؟ جناب موسیٰ علیہ السلام نے آواز دی، پروردگار زمین پر مجھے اختیار دے۔ اتنا غیظ آیا، جلال آیا، اختیار دے، کر دیا اختیار۔ اب جو اختیار دے دیا تو موسیٰ نے زمین کو خطاب کیا، لے لے اس کو۔ اب یہ قارون ہے، دھنسنے لگا۔ آیت ہے وہ خسفنا بہی وہ بیدار الارض، اللہ کے دم دھسا دیا اس کو۔ کیسے؟ اس کے گھر سمیت دھس رہا ہے، گھٹنے تک آیا۔ ارے بھائی بچا لو، کہا نہیں، ایسا خیال میرے بارے میں، ایسا تو نے کہلوانا چاہا تھا میرے لیے، نہیں واپس ہوگا، زمین کو واپس لے اور دھسا دے۔ وہ چلا جا رہا ہے، زمین نیچے کمر تک آیا، ارے بھائی بچا لو، مگر موسیٰ کا غیظ وہی برقرار رہا، یہاں تک کہ میں گھر میں خزانہ وہ زمین میں دھنس گیا، اور شاید دھنستا چلا جا رہا ہے۔ صلوات محمد و آل محمد پر۔ یہ اتنا غیر جناب موسیٰ علیہ السلام کو آیا۔ اچھا بار بار پکار رہا، تو میں نے تفسیر میں پڑھا جناب کہ اللہ کی طرف سے آواز آئی، اے موسیٰ آپ کو آپ کا بھائی بلا رہا تھا، آپ نے نہیں سنا، اگر مجھے ایک بار پکار لیتا تو رحمت نہیں پڑھا۔ اچھا اس کی شان کیا تھی، خزانہ کیا تھا، کیسا تھا، آپ پڑھا بھی کرتے، سنا بھی کرتے علماء کرام سے، لیکن آپ میرے لہجے میں سماعت فرما لیجیے۔ قرآن مجید کی آیت ہے، فخرج علیٰ من قوم موسیٰ، موسیٰ کی قوم سے وہ نکلا، کیسے؟ فی زینت ہی، اپنی زینت دکھانے کے لیے، اپنی شان دکھانے کے لیے۔ یہ مالدار ہے، صاحب دولت ہے، اور زینت جو دکھایا اس نے کیسے دکھایا؟ سفید گھوڑے پر خود سوار، اور زین طلائی، داہنی طرف 300 غلام، بائیں طرف 300 کنیزیں، جلوں میں 400 مومنی کیسے کہوں آدمی، وہ پیچھے یہ سواری جا رہی ہے۔ اب جو اس شان و شوکت کے ساتھ وہ نکلا ہے، تو کچھ لوگوں نے کہا کاش یہ دولت ہم کو بھی مل جاتی۔ کون کہہ رہا ہے؟ قرآن کی آیت ہے، جن کو دنیا پیاری تھی وہ کہہ رہے تھے کاش یہ دولت ہم کو بھی مل جاتی۔ اس کے بعد ہی وقال الذین اوتوا العلم، جن کو علم دیا گیا تھا وہ کہتے تھے اس کی دولت فنا ہو جائے، ہمیں دولت نہیں چاہیے، ثواب اللہ خیر، اللہ کا ثواب بہتر ہے۔ ایک مجمع یہ کہہ رہا تھا، ایک مجمع یہ کہہ رہا تھا، بار بار کہہ رہے ہیں دنیا دار لوگ، اتنا خزانہ، یہ شان و شوکت، کاش ہم کو مل جاتی یہ دولت۔ ایک مجمع کہہ رہا ہے ہم کو دولت نہیں چاہیے، ثواب اللہ خیر، اللہ کا ثواب بہتر ہے۔ یہ برابر قرآن کی تفسیر سے اب دیکھیے سورۃ القصص پڑھ لیجیے، یہ اللہ نے بیان کیا ہے۔ اچھا جب یہ دھنس گیا زمین میں، تو جو لوگ کہہ رہے تھے کہ کاش یعنی دولت ہم کو مل جاتی، وہ کہنے لگے اچھا ہوا نہیں ملا۔ صلوات محمد والے اچھا ہوا یہ دولت نہیں ملی، ورنہ ہم بھی دھسا دیے جاتے۔ تو دیدار محترم، یہ بہت ہی قرآن مجید کے دامن میں ایسے واقعات ہیں، اللہ نے بیان بھی کیا ہے، وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، ذکر کرتے رہو، بے شک ذکر کرنا سب کے لیے نہیں، لیکن جو صاحبان ایمان ہیں ان کے باتیں نفع بخش ہے۔ ایک منظر اور پیش کرتا ہوں، صلوات کی گزارش ہے۔ دوسرا جملہ وَأَنفِقْ
وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے تھوڑا بہت میری راہ میں خرچ کرتے رہو قبل اس کے کہ تمہارے پاس اجل آ جائے، موت کا فرشتہ آ جائے، اس کے آنے کے پہلے ایسا کرو۔ اب آپ دیکھیے قرآن مجید کی آیت ہی ہے، انشاءاللہ نصیحت سے بھری بات ہے کہ اللہ نے ایک موقع پر اعلان فرمایا اِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ وَلَا يَسْتَثْنُونَ۔ یہ آیت ہے، باقی اب کہاں تک سناؤں گا، سلسلہ ہے۔ اللہ کہہ رہا ہم نے بے شک ہم نے ان کو آزمایا، ہم نے آزمائش کی، کما بلونا اصحاب الجنت، جیسا کہ ہم نے اصحاب جنت کو آزمایا۔ جب میں نے یہ تلاوت کرنا شروع کیا تو کہا اصحاب جنت کی آزمائش کا مطلب کیا ہوا، یہ جنت والے ہیں، یہ مطلب کیا ہوا؟ تو پتہ چلا کہ جنت وہ جنت نہیں ہے، جنت کے معنی باغ کے ہوتے ہیں۔ ہم نے ان کو آزمایا جیسا کہ ہم نے باغ والوں کو آزمایا۔ باغ والے کون جن کی آزمائش کی؟ وہ باغ والے وہ تھے اس اقسموں، جب لوگوں نے قسم کھائی، لیثرمنہا مصبحین، ہم صبح سویرے باغ کا پھل توڑیں گے، ولا یستثنون، اور اللہ کی ثنا نہیں کی۔ اس کی شرح میں لکھا ہے، ساری تفسیر میں انشاءاللہ نہیں کہا، انشاءاللہ نہیں کہا۔ ولا یستثنون کا ترجمہ یہی ہے کہ صبح سویرے ہم صبح تڑکے منہ اندھیرے پھل باغ کا توڑیں گے، اور انہوں نے اللہ کی ثنا نہیں کی، یعنی انشاءاللہ نہیں کہا۔ مطلب کیا تھا؟ کہتے اگر اللہ نے چاہا، کہ ہم لوگ بولا کرتے ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ۔ میں نے اسی مسجد میں واقعہ سنایا تھا انشاءاللہ کے بارے میں۔ ایک نوجوان تھا، وہ جا رہا تھا، ایک بزرگ نے کہا بیٹا کہاں جا رہے ہو؟ کہا جا رہا ہوں گھوڑا خریدنے۔ گھوڑا خریدنے؟ کہاں گھوڑا خریدنے جا رہا ہوں؟ ارے پیسہ ایسا ہے نا؟ پیسہ ہے۔ یہ تو بات ہے، بزرگ تھے، سمجھایا، بہت نصیحت کیا۔ گھوڑا تو انہوں نے کہہ دیا ارے بھائی ایسا کہہ رہے گھوڑا خریدنے؟ ارے کہو انشاءاللہ گھوڑا لینے جا رہا ہوں۔ کہنے لگا کہ جیب میں پیسہ، گھوڑا میلے میں، اب انشاءاللہ کیا ہے؟ کہنے میری بات مان لو، کوئی بھی کام کرو تو انشاءاللہ کہو، اگر اللہ نے چاہا، کچھ نہیں، پیسہ میرے جیب میں ہے، گھوڑا میلے میں ہے، لے کے آتا ہوں۔ کہنے میں نے کہہ دیا اس کو مان لو نہیں تو پچھتاؤ گے۔ وہ کچھ نہیں مانا، چلا گیا۔ اب وہاں گیا، گھوڑے کا دام کام ہوا، پسند آیا گھوڑا، قیمت دینے لگے۔ اب جو جیب میں ہاتھ ڈالا تو ہاتھ باہر نکل کیا ہو گیا؟ اب وہ حیران پریشان، ارے ہاتھ باہر آ گیا۔ اب دیکھا تو جیب کٹ گئی۔ اب جیب کٹ گئی تو گھوڑا کیسے خریدے؟ تو واپس آئے، واپسی میں اتفاق سے ان بزرگوار سے پھر ملاقات ہو گئی۔ کہے کیا ہوا؟ کہ انشاءاللہ مہینے میں گیا، انشاءاللہ گھوڑا پسند آیا، انشاءاللہ دام کام ہو گیا، انشاءاللہ جیب کٹ گئی۔ کرے اگر یہی ایک مرتبہ پہلے کہہ لیتے، صلوات محمد والے محمد پر، سو گئے۔ اب میں تفسیر کا سہارا ہے جناب۔ تفسیر میں یہ ہے، یہ ثنا مولانا بھی دیکھے ہوں گے، میں نے بھی دیکھا، ہوائی جہاز سے جب آنا جانا ثنا سے بھی ہوتا تھا، یعنی یمن کا جو ایئرپورٹ ہے ثنا، ثنا سے بالکل 12 کلومیٹر لکھا تفسیر میں وہ باغ تھا، بہت مشہور باغ تھا۔ اچھا وہ مرد مومن، اس کا طریقہ یہ تھا کہ جب باغ کا پھل توڑنا ہوتا تھا تو غربا مساکین کو آواز دیتا تھا کہ آ جاؤ، کل میں پھل توڑوں گا، تم کو بھی کچھ مل جائے گا۔ تو غربا پاتے تھے، دعا بھی کرتے تھے کہ بھئی اور زیادہ پھل آ جائے تاکہ زیادہ ملے گا۔
یہ برابر اس کا طریقہ تھا۔ تفسیر میں یہ ہے کہ اس کے 3 لڑکے تھے۔ اب یہ جب مرد مومن چلا گیا، دیکھ قرآن کی آیت 6 میں عرض کرتا ہوں، وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، تم خرچ کرتے رہو جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے۔ غرض کہ اب جو یہ 3 لڑکے باقی رہے، باپ انتقال کر گیا، انہوں نے کہا کہ بڑا نقصان کیا ابا جان نے، پھل آتا تھا غربا کو مساکین کو دیتے تھے، اور اب کی سال پھل بھی خوب زیادہ آیا ہے۔ تب ہے جملہ کہ مصبحین، صبح سویرے توڑیں گے تاکہ کسی مسکین کو ہوا بھی نہ لگے۔ تو برابر مساکین عادی تھے کہ باغ کا پھل توڑا جائے گا، ہم کو ملے گا، تو اتنی سویرے اٹھے تاکہ ان کو خبر نہ ہونے پائے۔ آئے تو قرآن کی جو میں کر رہا ہوں کہ ان کو خبر نہ ہو مساکین کو غربا کو۔ تو لیکن اس میں جو ایک بیٹا تھا کہا نہیں، جو والد کرتے تھے وہ کرنا چاہیے۔ 3 بیٹے ہیں، لیکن میں نے پہلی جملہ کہا اگر ایک بات لے کے اٹھیں گے انشاءاللہ تو مرحومہ کی روح برابر ثواب پہنچتا رہے گا۔ 3 بیٹے ہیں، 2 بیٹے کہہ رہے ہیں کہ نہیں کسی کو خبر نہیں ہونے دیں گے، ایک بیٹا کہتا ہے کہ نہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے، جو باپ کرتے تھے وہ کرنا چاہیے۔ غرض کہ اب 2 کا دباؤ جو پڑا بیچارہ بھی خاموش ہو گیا۔ قرآن کی آیت ہے، اوسطوں، جو اوسط تھا بیچارہ ایک دم پریشان ہو گیا۔ یہ کہتا رہا، کہتے کہتے لوگ سو گئے، یہ بھی کہتا رہا کہ بہت غلط ہو رہا ہے، جو باپ کرتے تھے وہ کرنا چاہیے، ورنہ اس میں نقصان ہے، باپ کی روح بھی تڑپے گی۔ نہیں مانے کا نہیں، بالکل سویرے اٹھیں گے، اتنا سویرے کہ کسی کو ہوا بھی نہ لگے۔ دیکھیے اولاد کی 3 قسم ہے جو میں کہہ رہا ہوں، اولاد کی 3 قسم ہے، 3 بیٹے ہیں بھی اتفاق سے۔ وہ 3 قسمیں کون ہے؟ وہ ہے پوت، سپوت، کپوت، 3 قسمیں ہیں۔ دیکھیے ہمیں کیا بننا چاہیے، میں ایک موضع حسنا کر رہا ہوں نا۔ پوت، سپوت، کپوت۔ پوت کسے کہتے ہیں کہ جو باپ جتنا باپ کرتا تھا اتنا کریں تو یہ پوت ہے۔ اور سپوت کسے کہتے ہیں؟ جو باپ کرتا تھا اس میں 4 چاند لگا دیں اور کام آگے بڑھ جائے، اسے کہتے ہیں سپوت۔ کپوت کسے کہتے ہیں؟ جو باپ کرتا تھا ملیا میٹ کر دیں۔ 3 قسمیں کیا بننا چاہیے؟ صلوات محمد و آل محمد پر۔ بیچارہ کہتا رہا کہ نہیں غلط سے والد کرتے کرنا چاہیے، وہ مجمع سو گیا۔ صبح سویرے اٹھے اور یہ جا رہے ہیں، ولا تستثنون، انشاءاللہ نہیں کہا، مجمع چلا، کافی پھل آیا تھا۔ اب جو یہاں آئے تو بار بار آنے جانے والے کیا دیکھ رہے ہیں کہ باغ نہیں ہے بلکہ پورے میدان میں راکھ ہے، راکھ، کوئی درخت نہیں، کوئی شجر نہیں، کوئی ہریالی نہیں، سب راکھ پڑی ہوئی۔ اب یہ لوگ گھبرائے کہ لگتا ہم لوگ اتنی سویرے اٹھے کہ راستہ بھول گئے، راستہ اپنے باغ کا ہم بھول گئے، بڑی سویرے اٹھے، بہت تڑکے، مصبحین کا لفظ ہے قرآن کا، مصبحین صبح سویرے۔ ایک بزرگ آئے گا، کیا بات ہے؟ کہا نہیں کوئی بات نہیں، اپنے باغ ہم جا رہے تھے، صبح سویرے نکل پڑے، راستہ بھول گئے ہیں اور اپنا باغ ہم کو یہاں نہیں ملا، اپنے باغ میں جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا باغ رات بھر برابر اوپر سے آگ برس رہی تھی، یہ کریے کہ لوگ سو نہیں سکیں، پورا آگ برس رہی تھی اور سارا باغ جو ہے بالکل آگ کے حوالے ہو گیا، راستہ نہیں بھولے ہیں، جہاں راگ دیکھ رہے ہیں اپنا وہیں باغ آپ کا تھا۔ اب جو کہتا تھا جو باپ کرتے تھے کرنا چاہیے اچھل گیا، قرآن کی آیت تو اچھل گیا، ارے جو میں کہہ رہا تھا نا کہ باپ جو کرتے تھے کرنا چاہیے، صلوات محمد و آل محمد پر۔ اللہ کہہ رہا مما رزقناکم، جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے تھوڑا بہت خرچ کرتے رہو۔ غربا پاتے تھے، مساکین پاتے تھے، دعا کرتے تھے اور ترقی ہوتی تھی۔ یہ کیا بولے کہ بڑا نقصان ہوا، بڑا گھاٹا ہوا، دیتے تھے بانٹ دیتے تھے، لہذا اب کی سال ہم ایسا نہیں کریں۔ نتیجہ کا ہوا
کہ کچھ ملا ہی نہیں، سب راکھ ہی راکھ ہے، باغ ختم ہو گیا، کہیں نام و نشان باغ کا نہیں رہا۔ عزیزان محترم، اللہ کہتا ہے ایمان والوں ایسا نہ ہونے پائے کہ تمہارا مال ذکر خدا سے غافل بنا دے، تمہاری اولاد تمہیں ذکر خدا سے غافل بنا دے، ایسا نہ ہونے پائے۔ تو اگر ایسا ہونے کا امکان نہ ہوتا تو اللہ منع نہ کرتا۔ انسان مال کے ذریعے بھی ذکر خدا سے دور ہو سکتا ہے، انسان اولاد کے ذریعے بھی ذکر خدا سے دور ہو سکتا ہے۔ کیا کہنا ان مومنین کا کہ مال بھی رکھتے ہوں، ذکر خدا سے غفلت نہ کریں۔ صلوات محمد و آل محمد پر ذکر خدا ہم کرتے رہیں گے۔ اب نتیجہ دیکھیے کہ اگر ہم ذکر خدا سے غافل نہیں ہیں تو دنیا ہی میں اللہ صلہ دیتا ہے، وہاں جو دے گا دنیا ہی میں صلہ دیتا ہے۔ عبادت ہم کر رہے ہیں، روز و شب عبادت کرتے ہیں، برابر ذکر خدا تسبیح الہی میں کھوئے رہتے ہیں، تو اللہ یہاں بھی دیتا ہے وہاں بھی دیتا۔ ہمارا برابر اعلان، ہم دعا مانگتے ہیں پروردگار بارگاہ میں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ پروردگار ہم کو دنیا میں بھی نیکی دے، آخرت میں بھی نیکی دے۔ کس موقع پر یہ آیت ہے؟ اس موقع پر جہاں اللہ نے کہا کچھ میرے بندے ایسے ہیں کہ پروردگار جو دینا ہے دنیا میں دے دے، وفی الآخرۃ لیسا فی الخلاق، آخرت میں ان کے کہنے والوں کے لیے کوئی حصہ ہے ہی نہیں۔ اور میرے بندے وہ ہیں جو کہا کرتے پروردگار دنیا میں بھی نیکی عطا کر، آخرت میں بھی نیکی عطا کر، وقنا عذاب النار، تو ہم کو عذاب دوزخ سے بچا لے۔ عبادت کا صلہ پروردگار عالم یہاں بھی دیتا ہے، وہاں تو دینا ہی دینا ہے۔ اب یہاں پر کیسے صلہ ملتا ہے؟ میں ایک منظر کشی کر دوں، ماں سے متعلق شعراء کرام نے اچھے اچھے اشعار سنائے، میں بھی آپ کے سامنے اس انداز میں عرض کر دوں، انشاءاللہ وہ بھی حق ادا ہو جائے۔ عبادت کا صلہ ملتا ہے۔ بنی اسرائیل میں نہایت ہی عبادت گزار اللہ کا بندہ، متقی، پرہیزگار، عابد سب زندہ دار عبادت کر رہا ہے۔ ایسی عبادت کی اللہ کو یہ عبادت پسند آئی، یہاں صلہ دے دیا۔ کیا صلہ دیا؟ اسم اعظم کا ایک حرف عطا کر دیا۔ اب جو اس کو یہ مل جائے تو کیا کہنا، بڑی دولت مل گئی، مل گیا، اس کا بڑا بڑا کام چلتا تھا۔ لیکن آپ دیکھیں دنیا میں سب کے دشمن ہوتے ہیں۔ عبادت گزار بندہ تھا، لیکن کچھ لوگوں کو یہ بھی اچھا نہیں لگتا تھا کہ جب دیکھو عبادت، جب دیکھو نماز، جب دیکھو سجدہ، تو لہذا اس کے اوپر بھی ایک آدمی نے دھبا لگانا چاہا مگر موقع نہیں پا رہا تھا۔ ایک دن اتفاق سے قافلہ آ کے رک گیا اسی دروازے پر۔ ایسی عبادت تھی کہ گھر ہی میں نہیں، اس نے اپنا الگ معبد بنا لیا تھا۔ میں نے کتاب میں پڑھا، معبد عبادت کا الگ سے بنا لیا تھا، وہاں عبادت کرتا تھا۔ اور عبادت کا عالم یہ تھا کہ ماں نے ایک مرتبہ آواز دی، میرے بیٹے ذرا میرے پاس آ جاؤ، کام آ گیا ہے، پھر آ جانا عبادت کرنا۔ کہہ کے چلی آئی، اطمینان ہے کہ میرے بیٹے کے کان تک آواز پہنچ گئی ہے، ابھی آ جائے گا۔ انتظار کیا، بیٹا نہیں آیا۔ پھر ماں باہر آئی، معبد کے سامنے کھڑی ہوئی، میرے بیٹے میرے پاس تھوڑی دیر کے بعد آ جاؤ، پھر آ جانا عبادت کرنا، تھوڑا کام ہے، آ جاؤ۔ آ گئی واپس۔ اب تو اطمینان ہو گیا کہ پہلی آواز نہیں سنی تھی، اب تو سنے لیا ہوگا۔ لیکن اب جو تیسری بار آئی، دیکھا وہی سجدہ، غلط کام نہیں کر رہا ہے، عبادت کر رہا ہے، ذکر خدا میں کھویا ہوا ہے، تسبیح الہی ہے، سجدے پہ سجدے ہو رہے ہیں۔ لیکن جب تیسری مرتبہ پکارنے پر نہیں آیا تو ماں نے آواز دی، اے بنی اسرائیل کے معبود، میرے بیٹے کو سزا دے۔ اب جب ماں نے یہ کہہ دیا سزا دے، اللہ نے سزا دی، ماں کی بات ہے نا، ماں کی بات ہے، ماں نے کہہ دیا سزا دے، اللہ نے سزا دیا۔ کیا سزا دی؟ جو اسم اعظم کا حرف دیا تھا وہ واپس لے دیا۔ ماں نے کہا سزا دے، سزا مل گئی، واپس دے دیا۔ ادھر قافلہ دروازے پر رکا، ایک عورت یہاں ولادت ہوئی، وہ اس کو موقع مل گیا، اس کو کچھ پیسے دے دیے۔ پیسے سے بہت کام بگڑتا ہے۔ صلوات بر محمد علیہ محمد ہیں، پیسے دے دیے۔
کہ تم خالی اتنا کہہ دو کہ معاذ اللہ نعوذ باللہ یہ بچہ جو ہے عابد کا ہے، کہنے میں کیا جاتا ہے، پیسہ جب مل رہا ہے تو کہنے میں کیا جاتا ہے، کہہ دیا۔ اب جو اس نے یہ کہہ دیا، ایک دن کا بچہ گود میں، کئی عابد کا بچہ ہے، وہ پورے شہر میں اعلان ہوا، ہم تو سمجھتے تھے بڑا متقی پرہیزگار ہے، لیکن آج پتہ چلا صاحب کردار نہیں ہے۔ یہاں تک کہ قاضی تک بات پہنچ گئی، حکم ہو گیا اس کو سولی پہ چڑھا دو۔ ہم تو بڑی تعریف کرتے، بڑا عبادت گزار یہ اللہ کا بندہ، لیکن ایسا کام، یہ عورت باقاعدہ گواہی دے رہی ہے، سولی پہ چڑھا دو۔ سولی پہ چڑھا دیا گیا، اعلان ہوا شہر میں، وہ عابد جو معبد عبادت کرتا تھا وہ نہایت ہی غلط ہے، صاحب کردار نہیں ہے، ایسا ایسا معاملہ ہے، یہ عورت کہہ رہی ہے کہ اس کا بچہ ہے۔ یہ پورا مجمع جمع غفیر، چاروں طرف سے مجمع ہی مجمع۔ اس کی ماں کو بھی خبر ہوئی، کسی کو سولی پر چڑھایا گیا ہے، وہ ماں بھی آئی، دیکھا میرا بیٹا، ایسے ماں کو آپ پہچانیے، کہا میرا بیٹا، اس نے فریاد کیا، ارے میرا بیٹا اس کو سولی پہ کیوں چڑھایا جا رہا ہے؟ ادھر بیٹے نے آواز دی، آپ ہی نے تو یہاں تک مجھے پہنچایا ہے، اور فریاد کر رہی ہیں، تڑپ رہی ہیں، آپ ہی نے مجھے یہاں تک پہنچایا۔ اور سننے والوں نے کہا کہ اس میں کوئی معاملہ، کوئی راز ہے، کہ بات کیا ہے؟ غرض کی وضاحت ہوتے ہوتے معلوم ہوا کہ ایسا ایسا ہے اس کے ساتھ، لوگوں نے دھبا لگایا ہے۔ وہ ماں تڑپ رہی تھی، تڑپتے تڑپتے آواز دی، پروردگار پالے والے، میرے بیٹے کو تو معاف کر دے، میں معاف کر رہی ہوں۔ پکارا تھا نا، بیٹا نہیں آیا، کہ میں معاف کرتے ہوں تو میرے بیٹے کو معاف کر دے۔ ماں کی دعا ہے یہ، اللہ نے معاف کیا۔ کیا ثبوت؟ جو اسم اعظم کا حق واپس لے لیا تھا وہ واپس دے دیا۔ اب جو واپس دے دیا تو اس عابد نے کہا یہ میرا بیٹا نہیں ہے۔ کہا نہیں، عورت تو کہہ رہی ہے، کہا تم اس بیٹے سے پوچھو جو اس کی گود میں بچہ ہے، اس سے پوچھو کس کا بیٹا ہے۔ اس نے استعمال کیا اسم اعظم کے حرف کو، نتیجہ کیا ہوا؟ ایک دن کا بچہ فصیح زبان میں بولتا اور کہہ رہا ہے میں اس کا بیٹا نہیں ہوں، میں اس کا بیٹا نہیں ہوں۔ تو واقعہ آپ نے سن لیا، حیات القلوب میں ہے یہ، اور کتابوں میں ہوگا، سن لیا نا آپ نے، نتیجہ مجھ سے آپ سنیے۔ ماں کا وقار کیا ہے، ماں کی عظمت کیا ہے، ماں کی دعا، ماں کی بد دعا، دونوں میں کتنا فرق ہے۔ ماں کی بد دعا سولی پر چڑھا دیتی ہے، اور ماں کی دعا سولی سے اتار لیا کرتی ہے۔ صلوات محمد و آل محمد۔ یا رب میرے ماں باپ کی تو عمر بڑھا دے، ورنہ میرے جینے کی دعا کون کرے گا۔ ماں کا وقار ہے، ماں کی عظمت ہے، تو پروردگار لمحات دیتا ہے ایمان والو، ایسا نہ ہونے پائے کہ تمہارا مال، تمہاری اولاد تمہیں ذکر خدا سے غافل بنا دے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، جو ایسا کرے گا وہ بہرحال گھاٹا اٹھانے والا ہے۔ اہل ایمان اگر ہیں تو گھاٹا اٹھانے والے نہیں ملیں گے۔ مال ہم کو غافل نہیں بنائے گا، اولاد ہم کو غافل نہیں بنائے گی۔ جتنا مال بڑھتا جائے گا ہمارا اور اعمال زیادہ ہوتے چلے جائیں گے۔ یہ نہیں کہ مال کوئی ایسا نہیں کہ ہمیں تباہ کر دے، نہیں، مال میں ایک بات ہے، عرض کر دوں، موضع سنا ہے کہ مال، دیکھیے انسان، ہر انسان کے دنیا میں 3 ساتھی ہیں۔ ایصال ثواب کے لیے مجلس ہے، ہر انسان کے دنیا میں 3 ساتھی ہیں۔ 3 ساتھی کون؟ مال، اولاد، اعمال۔ امام فرماتے ہیں ہمارے چاہنے والوں، 3 ساتھی ہیں، لیکن ساتھیوں کا جائزہ لے لو، ساتھیوں کا امتحان لے لو، ساتھیوں کو پرکھ لو کہ کون ساتھی کہاں تک ساتھ دے گا۔ اب ہم نے ایمان کے کہنے کے مطابق شروع کیا اس کا امتحان، جائزہ لینا شروع کیا۔ سب سے پہلے ہم نے اپنے دل عزیز ساتھی سے پوچھا۔ دل عزیز ساتھی کون؟ ہمارا مال۔ دل عزیز کیوں؟ کہا حیا علی الصلاۃ، کہتے رہے، کوئی توجہ نہیں، ہم ساتھی بنا رہے ہیں۔ اب بھی نہیں مڑے، کہا حیا علی الفلاح، نجات کے لیے آ جاؤ،
کوئی توجہ نہیں کی، ساتھی بنا رہے ہیں، یہاں تک کہ کہہ دیا حیا علی خیر العمل، اس عمل سے بھی بہتر جو بلا رہا ہوں، اب کوئی عمل ایسا نہیں جو اس سے بہتر ہو، آ جاؤ۔ اب بھی خیال نہ کیا، رات دن ایک کر دیا ساتھی بنانے میں، اور ہم نے جائزہ لیا، بتاؤ کہاں تک ساتھ دو گے؟ تو مال نے آواز دی، آپ جب تک ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ دنیا سے چلے جائیں گے ہم کفن دے دیں گے، ہمارا آپ کا ساتھ چھوڑ جائے گا۔ ارے مولا، ہم نے اس کے حاصل کرنے کے لیے واجبات ترک کر دیے، فرائض پر ہم نے توجہ نہیں دی، اور ہمارا ساتھ چھوڑ رہا ہے۔ یعنی ہم طریقہ بتا رہے ہیں، اگر ہمارے بتائے طریقے پر عمل کرو گے تو مال کبھی ساتھ نہیں چھوڑے گا۔ کہا مولا جلدی بتائیے، ہم نے اس کو ساتھی بنانے میں رات دن ایک کر دیا، یہ ساتھ چھوڑ رہا ہے۔ کہا نہیں ساتھ چھوڑے گا، ہم بتا رہے ہیں اللہ نے جہاں پر مال خرچ کرنے کے لیے کہا ہے وہاں خرچ کرو، اور جہاں منع کیا خرچ نہ کرو تو مال نہیں، مال اعمال بن جائیں گے۔ پھر ہم نے دوسرا ساتھی اولاد سے پوچھا کہ ہم نے بڑی محنت کی، بڑی مشقت جھیلی، خود سوئے نہیں تمہیں سلایا ہے، خود کھایا نہیں تمہیں کھلایا ہے، تو پہنا نہیں تمہیں پہنایا ہے، ہر طرح کا آرام ہم نے تم کو پہنچایا، ہم تکلیف میں تھے، ہم نے تمہیں تکلیف رہنا گوارا نہیں کیا، ایک بار بتاؤ کہاں تک ساتھ دو گے؟ کہا آپ کے ساتھ ہم ہیں، آپ دنیا سے اٹھیں گے اور قبر تک پہنچا دیں گے، پھر ہمارا آپ کا ساتھ چھوٹ جائے گا۔ کہا مولا یہ ساتھ چھوڑ رہے ہیں، ہم نے بڑی محنت سے پالا ہے، پرورش کی ہے، قربانی پیش کی ہے، ساتھ چھوڑ رہا ہے۔ مولا نے کہا نہیں ساتھ نہیں چھوڑے گا، ہم بتا رہے ہیں طریقہ عمل کر لو، ساتھ نہیں چھوڑے گا۔ مولا جلدی بتائیے، آواز دی، اگر اس کو دین کے راستے پر لگا دو گے، اسے قرآن پڑھا دو گے تو برابر اشارے ثواب ہوتا رہے گا، ساتھ چھوٹے گا نہیں۔ صلوات محمد والے محمد پر۔ ہم نے اعمال سے پوچھا کہاں تک ساتھ دو گے؟ اعمال نے جواب دیا جہاں مال تمہارے ساتھ تھا ہم تمہارے ساتھ رہے، جہاں اولاد تمہارے ساتھ تھی ہم تمہارے ساتھ تھے، جہاں سے ان کا ساتھ چھوٹ رہا ہے ہمارا ساتھ شروع ہو رہا ہے۔ ہم قبر میں ساتھ دیں گے، حشر میں ساتھ دیں گے، نشر میں ساتھ دیں گے، جنت تک پہنچا کے دم لیں گے۔ امام نے کہا اسی کو ساتھی بنا لو جو کبھی ساتھ نہ چھوڑے، جنت تک پہنچا دے۔ صلوات محمد والے محمد۔ اگر صاحب اعمال سارے آپ بن گئے تو برابر ہم جملہ پڑھا کرتے ہیں، ہمارے مولا آ جاتے ہیں۔ میں نے نہ جانے کتنی بار مجلسوں میں عرض کیا، لیکن دہرانا چاہتا ہوں صرف موضع حسنہ کرتے ہوئے، انشاءاللہ آپ لوگوں ایک نفع بخش بات ثابت ہوگی کہ یہ اعمال صالحہ اگر ہمارے ساتھ ہیں تو آپ یاد رکھیے ہمارے مولا شہنشاہ نجف غالب کل غالب حضرت علی ابن ابی طالب ہمارے پاس آ جائیں گے۔ دیکھیے قبض روح میں بہت ہی تکلیف ہوتی، بہت تکلیف۔ اس کو امام نے فرمایا عجیب عجیب انداز سے، ہمارے چاہنے والوں قبض روح میں تکلیف کتنی ہوتی ہے، جیسے ریشم کا کپڑا کانٹے دار درخت رکھ کے کھینچ لیا جائے تو تار تار الگ ہو جاتا ہے، اتنی تکلیف قبض روح میں ہوتی ہے۔ ہم نے کہا ہمارے جب مولا آ جائیں گے سامنے، فخر یوسف جب سامنے آ جائے گا تو ظاہر سی بات ہے تکلیف ہوا کرے، احساس تکلیف نہیں ہو سکتا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام درمیان سے گزر جائیں، اپنی ہی پہنچائی تکلیف کا احساس نہ ہوا تو ہمارا مولا آ جائے گا، فخر یوسف آ جائے گا، تکلیف ہوا کرے، احساس تکلیف نہیں ہوگا، مگر اعمال صالحہ کے مالک ہونا چاہیے۔ ہمارے مولا وعدے تھے ہمارے چاہنے والوں اعمال صالحہ کے مالک بن جاؤ، زینت کے باعث بن جاؤ، دنیا کے کسی گوشے میں دم تو گے ہم تمہارے پاس آ جائیں گے، یہ مولا کا اعلان ہے۔ اچھا یہ شعراء کرام اللہ ان کو سلامت رکھے۔ آج نے پہلے ایک شاعر بہت زمانے پہلے مجھے یاد ہے جب میں وسیقہ اسکول میں زیر تعلیم تھا، ایک شاعر نے پڑھا اور کہنے لگے کہ چلیں گے جھوم کر جنت میں شیو، چلیں گے جھوم کر جنت میں شیو، براتی ہم علی نوشاہ بن کر۔
تو حقیقت ہے، کوئی غلط نہیں، بہت صحیح بات ہے، لیکن میں نے اس کے بعد ہی تقریر کیا، آپ نے جو پڑھا کہ چلیں گے جھوم کر جنت میں شیو براتی ہم علی نوشا بن کر، میں نے ایک جملہ خالی کہا کہ جس شان کا دولہا ہوتا ہے اسی شان کے باراتی تلاش جاتے ہیں۔ صلوات محمد و آل محمد پر۔ ایک عالم دین دولہا بنا ہے، ایسے تو چلے جائیں گے؟ نہیں، جس شان کا دولہا ہے اسی شان کے باراتی تلاش کیے جائیں گے، سب نہیں جا سکتے۔ بہت صحیح بات یہ ہے۔ بہرحال، اور میں اس کی مثال میں ایک بات پیش کیا کرتا ہوں، بیان کر کے تو میں تمام کروں، ورنہ میں پڑھتا جاؤں گا، رات ختم ہو جائے گی، بات ختم نہیں ہوگی، اور آپ آمادے ہیں سننے کے لیے۔ ایک بات صلوات مل کے بلند آواز سے پڑھیں آپ۔ جناب سلمان فارسی جو زینت کا باعث بنے ہوئے ہیں، مولائے کائنات مدینہ منورہ میں ہے، جناب سلمان فارسی مدائن میں ہے، اور یہاں پر آئے ہیں تو گورنر بن کے آئے ہیں۔ دیکھیے آپ انکساری دیکھیے، تواضع دیکھیے، اخلاق آپ دیکھیے۔ ظاہر بات ہے مدائن میں خبر ہو گئی ہے کہ مدینے سے گورنر صاحب جا رہے ہیں، تب مجمع تھا، باقاعدہ لباس پہنے ہوئے تیار کہ ہمارے گورنر صاحب آ رہے ہیں تو کیسے بن کے رہنا چاہیے، کیسے استقبال کریں، کون کون لوگ آگے بڑھیں، سب باندھے ہوئے مجمع کھڑا ہوا ہے۔ ادھر سلمان فارسی چلے، آدھا بنا ہوا بوریا کاندھے پر، مٹی کا لوٹا ہاتھ میں، تسبیح ہاتھ میں، ایسے آئے تو ظاہری بات ہے مجمع لگا ہو اپنے گورنر کے انتظار میں، اگر کوئی ایسا ویسا دکھائی پڑے گا تو لوگ ہٹا دیں گے، میں ادب کہتا ہوں، ورنہ دھکا مار کے دور کر دیں گے کہ کہاں تم آ گئے، یہ مجمع ہے، گورنر صاحب آ رہے ہیں۔ ہوا ایسا ہی، لوگ بڑے آپ کہاں ادھر آ رہے ہیں، ہٹ جاؤ، آ رہے ہیں گورنر صاحب، کم میں ہی ہوں گورنر۔ تو لوگوں نے سمجھا کہ ہو سکتا ہے کوئی ایسا انسان آ گیا ہے، ایسی بات کر رہا ہے۔ ارے بھائی گورنر صاحب آ رہے ہیں، آپ کہاں بیچ میں آ گئے؟ ارے بھائی میں ہی گورنر ہوں۔ جب بار بار کہا تو لگتا یہی ہے تو ٹھیک ہے۔ اب وہ دارالعمارہ کی طرف لے کے چلے، انہوں نے کہا کہ مسجد کہاں ہے؟ صلوات محمد والے محمد پر ہیں۔ کیسے اتنا بڑا عہدہ، ذکر خدا سے غافل نہیں، مسجد کہاں ہے؟ مسجد میں ہے۔ تو جو استقبال کرنے کو تیار تھے وہی آپس میں کہنے لگے کہ یہ آئیں مسجد میں گورنر صاحب تو شہر کا حال کیا ہوگا۔ ایک مشہور جملہ بھی ہے، حالانکہ حقیقت بھری بات نہیں ہے، میں مانتا نہیں کہ ملا کی دوڑ مسجد تک، ایسا ہی نہیں ہے، تو ملا بہرحال ہے، کب ملا کی دوڑ مسجد تک۔ تو یہ اعلان ہو گیا، نتیجہ کیا ہوا، پورے شہر میں ایک ہنگامی حالات اور باسوں کی بن آئی۔ گورنر صاحب تو بیٹھے ہیں مسجد کے اندر، کون کیا کر لے گا؟ چوری ہونے لگی، ڈکیتی ہونے لگی، کیا کچھ نہیں ہونے لگا۔ لوگ شکایت لے کے آئے، کہا گورنر صاحب ایسا ایسا شہر میں ہے، ڈکیتی ہو رہی، چوری ہو رہی ہے، اور آپ یہاں بیٹھے ہیں مسجد میں، یہ تو بڑی خرابی پیدا ہوتی جا رہی ہے۔ اچھا ٹھیک ہے۔ تو سلمان فارسی اٹھے، یہ بڑا واقعہ ہے، کھانے کے بارے میں میں تفصیل نہیں جا رہا ہوں، آئے بلندی پر آواز دی، یا کلاب مدائن۔ اب اس کا ترجمہ کیا کروں؟ اے مدائن کے نجس جانوروں، بچا کے کہہ رہا ہوں۔ اب جب سلمان فارسی کی آواز گونجی تو ہر طرف سے مجمع چلا۔ جو ہمارے بھائی نہیں سمجھے میں سمجھا دوں گا، دم ہلاتے ہوئے تو سمجھ گئے نا۔ مجمع آ گیا، ایک بھیڑ، مجمع جمع غفیر، مجمع دیکھ رہی معاملہ کیا ہے۔ ایک آواز میں کون پکار رہا ہے؟ مرسل اعظم کا صحابی، اہل بیت کا چاہنے والا، مولا علی کا دوست پکار رہا ہے، صحابی رسول پکار رہا ہے، یا کلاب مدائن، اے مدائن کے نجس جانوروں۔ دیکھیے آواز میں کتنا تھا، کس کے؟ صحابی رسول میں، اور نجس جانور لبیک کہتے آ گئے۔ اب ان کو کیا کہیں کہ نبی پکاریں اور ادھر چلے جائیں۔
صلوات محمد و آل محمد پر ہے۔ مجمع آ گیا، سامنے ہے، سب دو ہلا رہے ہیں۔ مطلب کیا تھا؟ ارشاد ہم بلایا ہے تو فرمائیے، مطلب کیا ہے؟ سلمان فاتح نے کہا دیکھو پورے شہر کی نگرانی آج تمہارے حوالے ہے۔ تو مجمع سن رہا ہے، پورے شہر کی نگرانی آج تمہارے حوالے ہے، اور یہ بھی اعلان کر دیا، بچنے کا راستہ بتا دیا۔ کہا دیکھو نصف شب کے بعد جو گھر سے باہر نکلے گا میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں۔ اتنا سنا دیا تاکہ لوگ نہ کہیں کو بتائے نہیں۔ نصف شب کے بعد جو گھر سے باہر نکلے گا، آدھی رات کے بعد ہی سب ہوتا تھا، جو نکلے گا میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں، سن لو۔ اعلان ہو گیا مدائن میں۔ لیکن جو عادی تھے کہا کہ مسجد میں بیٹھے رہیں گے تو ہمارا کیا بگڑ جائے گا، نکلے، سپاہیوں کو کہہ دیا چلے جاؤ ادھر، ادھر چلے جاؤ، ادھر چلے جاؤ، تقسیم ہو گیا اور یہ مجمع چلا گیا۔ ہوا کیا جب صبح ہوئی تو کیا جو ہے کوئی ادھمرا پڑا ہے، کسی کا ہاتھ ٹوٹا ہوا، کسی کا پاؤں ٹوٹا ہوا، کوئی بالکل مرا ہوا۔ کتنے سمجھدار سپاہی تھے کہ اگر مار ہی ڈالتے تو بیان کون کرتا، بیان کرنے کے لیے ادھمرا چھوڑ دیا۔ جو ارے بھی کیا ہو گیا، کیا ہو گیا، ارے انہوں نے حملہ ہم پر کیا، ہم پڑے ہوئے ہیں، کوئی مرا ہوا پڑا، کسی کا ہاتھ ٹوٹ گیا، کسی کا پاؤں ٹوٹا ہوا، سب کا بیان ہے، ارے ان لوگوں نے ہم پر حملہ کیا، ہم اپنے کو بچا نہیں سکے۔ جب یہ اعلان ہوا سلمان فارسی کے پاس مجمع آیا، کہا صحابہ رسول کی عظمت پہچانو، جب میں ان کے ذریعے شہر کا کام لے سکتا ہوں تو میری تو بڑی بات ہے۔ صلوات محمد و آل محمد پر۔ یہ سلمان فارسی۔ میں اعمال صالح کے بارے میں گفتگو کر رہا تھا، مدائن میں ہیں، یہاں تک کہ وہ زمانہ آ گیا کہ سلمان فارسی دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں۔ آپ کا ایک دوست ایرانے بیٹھا ہوا، مناقب ابن شہراشو، میں نے خوب مطالعہ کیا، اس نے پڑھا ہے، جو لکھا ہے وہ بیان کر رہا ہوں۔ ایرانے دوست بیٹھا ہوا، دیکھا چہرے کی طرف، متغیر ہے چہرہ، پہچانا کہ تو دنیا سے جانے والے ہیں۔ تو کہا سلمان ذرا ایک بات بتا دیجئے، آپ جب دنیا سے چلے جائیں گے تو آپ کی تجہیز و تکفین کون کرے گا؟ ارے میں کہتا ہوں یہ سوال محمل ہے، جب آپ موجود ہیں یہ سوال کیوں کر رہے ہیں؟ آپ تو ہیں موجود۔ ایک دوست سوال کرتا ہے، سلمان کا دوست سوال کر رہا ہے، اے سلمان جب آپ دنیا سے چلے جائیں گے آپ کی تجہیز کون کرے گا؟ دیکھیے میں رک کے پڑھ رہا ہوں، بہت اہم ترین بات ہے۔ ہم کہیں کہ آپ جب موجود ہیں تب یہ کیوں سوال کر رہے ہیں، آپ کر دیجئے گا۔ کہا تم نے سلمان کو پہچانا نہیں، سلمان وہ ہیں جن کو ملی ہے سند، سلمان منا اہل البیت، سلمان ہم اہل بیت سے ہیں، لہذا کوئی دوسرا ہاتھ نہیں لگا سکتا، کوئی اہل بیت کی فرد ہونا چاہیے۔ تب وہ حیران ہو کے پوچھتے تھے سلمان جب دنیا سے چلے جائیں گے آپ کی تجہیز تکفین کون کرے گا؟ کہا میرے مولا علی، میرے مولا علی، بار بار کہہ رہے ہیں۔ تو دوست سے سمجھا کہ جوش عقیدت میں بار بار جملہ کہہ رہے ہیں، علی علی کہتے ہی رہے ہمیشہ، آج بھی کہہ رہے ہیں۔ تو حافظے کا جائزہ لیا، سلمان آپ ہیں کہاں؟ کہ مدائن میں ہوں۔ کہ مولا کہاں ہے؟ کہ مدینے میں۔ حافظہ ہی برقرار۔ کہ جب آپ کو پتہ ہے کہ آپ مدائن میں ہیں اور مولا علی مدینے میں ہیں، تب کیوں کہہ رہے ہیں کہ مولا علی؟ کہ سن لو، کہہ رہا ہوں، کہتا رہوں گا، کہتا ہوا چلا جاؤں گا۔ زینت کے باعث بنے ہیں نا، اعمال صالح کے مالک ہیں، اور مولا فرما چکے ہیں زینت کا باعث بنو گے تو دنیا کے کسی گوشے میں دم توڑو گے ہم تمہارے پاس آ جائیں گے۔ میرے مولا علی، میرے مولا علی بار بار کہتے رہے، کہتے کہتے آنکھیں بند ہو گئی۔ آنکھ جب بند ہوئی دوست کا ہاتھ بڑھا اور چادر کو چہرے پہ ڈال دیا، چہرے پہ ڈالا، جیسے مڑے دیکھا شہنشاہ نجف غالب کل غالب حضرت علی ابن ابی طالب جلوہ افروز ہیں۔ کہا میرے مولا آ گئے،
سلمان بار بار کہتے تھے مگر میں پریشان تھا کہ آپ مدینے میں ہیں اور یہ مدائن میں ہیں، کہا سن لو، وہاں بھی آپ نے فرمایا کہ جو میرے واسطے زینت کا باعث بن جائے گا، دنیا کے کسی گوشے میں دم توڑے گا، اس کے پاس میں آ جاتا ہوں، اعمال صالحہ کے مالک بن جائیں تاکہ ہمارے مولا ہمارے پاس آ جائیں۔ تو مولا کائنات نے اپنے دست اقدس سے سلمان کے چہرے پر پڑی ہوئی چادر کو الٹ دیا، جیسے چادر چہرے سے ہٹی، فتبسم سلمان الفارسی، سلمان فارسی کے لبوں پر تبسم کھیل گیا، مسکرانے لگے، پھر آنکھیں بند ہو گئیں۔ سلمان مسکرائے کیوں؟ جواب دیا جو میرا دوست یقین نہیں کر رہا تھا، میرا امام آ گیا، میرے آقا آ گئے، میرے مولا آ گئے، یہ دیکھ کے مسکرا رہا ہوں۔ غرض کی مولا کائنات نے اپنے دست اقدس سے سلمان فارسی کی تکریم و تجہیز کیا ہے، اور مولا کائنات نے غسل دیا ہے، مدینے سے آ گئے مدائن، آپ نے تدفین بھی کی ہے۔ آئیے تمام مولا کائنات کے چاہنے والوں کا مجمع، اہل بیت کے شہدائیوں کا مجمع، ہم آواز مولا کی بارگاہ میں، مولا آپ مدینے سے سلمان کے پاس آ گئے، آپ کا لاڈلہ حسین کے پاس حل میں ناصر انصرنا، حل میں مغیث یغوثنا، ہے کوئی ہمارا ناصر، ہے کوئی ہمارا مددگار جو آگے ہماری مدد کرے؟ اے میرے مولا کربلا میں کیوں نہیں آ گئے؟ جواب دیا میرے چاہنے والوں کبھی خیال نہ کرنا کہ میں کربلا میں نہیں تھا، میرے حسین نے مدینہ چھوڑا، میں نے نجف چھوڑا، میں حسین کے ساتھ ساتھ ہوں، کربلا کے میدان میں ساتھ ہوں، میرا حسین امتحان دیتا رہا، میں برابر دیکھتا رہا۔ ارے میرا حسین اتنا بےکس ہو گیا کہ اپنے ہاتھ سے اپنے ننھے مجاہد کی قبر کھود رہا ہے، یہ بے کسی میں دیکھ رہا تھا۔ میرا حسین اتنا بے کس ہو گیا کہ اپنے بیٹے کی قبر باپ خود بنا رہا ہے۔ میں نے سما دیکھا کہ میرا لال اپنے ہاتھ سے اپنے بیٹے کی میت کو اتار رہا ہے قبر کے اندر، یہ سما میں دیکھ رہا تھا۔ ایک ایک غم میں شریک ہوں، میرا حسین امتحان دے رہا تھا، میرا حسین سر کٹا کے اسلام بچا رہا تھا، میرا حسین کربلا کے میدان میں اسلام کا تحفظ کر رہا تھا، ہر مصیبت میں شریک ہوں۔ ارے جب میرا حسین جوان بیٹے کا لاشا اٹھانے لگا تو میں نے تڑپ کے آواز دی میرے حسین، ارے باب خیبر کا اکھاڑ کے ہاتھ میں لینا آسان ہے، مگر جوان بیٹے کا لاشا ضعیفی میں اٹھانا بڑا دشوار کام ہے۔ اے میرے چاہنے والوں، میں ہر موقع پر شریک ہوں، ہر بات میں شریک ہوں۔ ہاں عزادارو، ایک موقع بھی ایسا آیا کہ جہاں پر مولا کربلا کے میدان میں ظاہر ہو گئے۔ وہ کون سا موقع؟ جب حسین نہ رہے، بلکہ خیمے بھی نہ رہے، بیویوں کے سروں پر چادریں بھی نہیں رہ گئیں، ایک اٹھتا ہوا دھواں ہے، جنگل میں سائیں سائیں کی آواز آ رہی ہے، چھوٹے چھوٹے بچے روتے روتے سو گئے ہیں۔ شہزادی زینب اٹھیں، اے بیویوں گھبراؤ نہیں، آج اگر میرا بھیا عباس نہیں تو زینب موجود ہے، بیویوں پریشان مت ہونا، آج اگر علی اکبر نہیں، علی اکبر کی پھوپھی زینب موجود ہے، آج اگر میرا بھیا حسین نہیں تو زینب موجود ہے، میں حفاظت کروں گی، میں نگرانی کروں گی، میں پہرہ داری کے کام انجام دوں گی۔ ایک ٹوٹا نیزہ ہاتھ میں لیا، زینب پہرہ دے رہی ہے، چھوٹے چھوٹے بچے روتے روتے سو گئے۔ عزادارو، زینب پہرہ دے رہی، پہرہ دار کی شان کیا ہوتی ہے؟ کبھی ادھر دیکھے گا کوئی دشمن تو نہیں آ رہا ہے، کبھی ادھر دیکھا کہ کوئی غیر تو نہیں آ رہا ہے، کوئی لوٹنے والا تو نہیں آ رہا ہے۔ کیا شان ہوگی زینب کی، کیا انداز ہوگا، کیا ماحول ہوگا، برابر گھومتی رہی پھرتی رہی۔ اب ایسے ماحول میں اگر کوئی آتا دکھائی پڑ جائے تو زینب کے دل پر کیا گزرے گی؟ دوری سے آواز دی، آنے والے ادھر مت آ، چھوٹے چھوٹے بچے روتے روتے سو گئے ہیں، ہم کہیں چلے نہیں جائیں گے، صبح آنا ہمیں لوٹ لینا، آنے والا چلا رہا ہے اور چلا رہا اور قریب آ گیا۔ جب قریب آ گیا تو آواز دی، ارے آنے والے تو پہچانتا نہیں، عباس کی بہن زینب ہوں، علی کی بیٹی زینب ہوں۔ اے آنے والے تو پہچانتا نہیں، میں علی کی بیٹی زینب ہوں، آواز دے میری زینب، میں تمہارا بابا مشکل کشا، اے میری زینب تم بیٹھو، میں پہرہ داری کے کام انجام دوں گا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ
ظلموا أي منقلب ولو لعنة الله بارلا وارتاد محمد وعلى محمد علیہ السلام کا جملہ حاضرین مجلس کے دلی مقاصد کو پورا کر اللہ جملہ اہل ایمان کے جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما اللہ جملہ اہل ایمان کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرما بارلا جو اہل ایمان مقروض ہیں ان کے قرض کو ادا فرما بارلا ہماری خطاؤں کو معاف فرما بارلا ہماری عزاداری کو ہماری عبادتوں کو قبول فرما بارلا جملہ مومنین و مومنات کی بیماری اور پریشانیوں کو دفع فرما بارلا جملہ مومنین مرحومین پہ اپنی رحمت نازل فرما بارلا جملہ مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما بارلا جملہ اہل ایمان کو شرف حج و زیارات سے مشرف فرما بارلا ہمارے آخری امام کے ظہور میں تعجیل فرما ہمیں امام کے آوان و انصار میں شامل فرما آپ حضرات گزارش ہے ایک بار سورہ ہم 3 بار سورہ اخلاص تلاوت فرما کر رضا بادی مرحومہ بنت بدل حسین مرحوم کی روح کو اشارہ فرما دیں